أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. میں نے گزشتہ خطبے میں اس دعا کا ذکر کیا تھا جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ گویا حضرت نوح نے اپنی قوم کے لیے بالآخر بد دعا کی اور یہ ایک عرض کی اپنے رب سے کہ اے خدا ان کافروں میں سے کوئی ایک بھی باقی نہ رہے اور دنیا کو ان سے اور ان کی ناپاک پیدا ہونے والی نسلوں سے ہمیشہ کے لیے پاک فرما دے. ساتھ ہی میں نے یہ بیان کیا تھا کہ دراصل یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا بد دعا نہیں تھی بلکہ منشاء الہی کے مطابق آپ کو پہلے سے خبر دے دی گئی تھی کہ اب اس قوم میں کوئی بھی ہدایت پانے والا نہیں ہے اور چونکہ انسانی زندگی کے مقصد کے خلاف ہے کہ کوئی انسان خدا تعالیٰ کو کلیتاً بھلا کر ہمیشہ کے لیے اس سے کٹ جائے اور اس کی آئندہ نسلیں بھی ناپاک پیدا ہوں، اس لیے ان لوگوں کے لیے دعا کی اجازت ہی نہیں دی گئی تھی. وہ آیات جن کا میں نے ذکر کیا تھا ان کی آج میں نے تلاوت کی ہے اور ان کا اگر آپ غور سے مطالعہ کریں تو ان میں اور بھی بہت سے گہرے سبق ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے نوح پر وحی فرمائی کہ اب تیری قوم میں سے کوئی تجھ پر ایمان نہیں لائے گا سوائے اس کے جو پہلے ایمان لا چکا ہے، بس اب ان پر کسی قسم کا افسوس نہ کر، کوئی حسرت نہ کر، جو ان کی تقدیر تھی وہ لکھی جا چکی ہے.
یہ جو میں نے کہا کہ دراصل ہر نبی اپنی قوم کے لیے دعا کرنی چاہتا ہے، بد دعا کسی حالت میں بھی نہیں کرنی چاہتا، اس کا ثبوت یہ ہے کہ مان بات خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، کہ اے نوح ہم جانتے ہیں کہ اس خبر کے بعد بھی تیرا دل بے قرار ہوگا اور تو اپنی قوم کے لیے دعا کرنی چاہے گا، مگر ہم تجھے اجازت نہیں دیتے۔ لا تخاطبنی فی الذین ظلموا، ہمیں اس قوم کے متعلق کچھ نہ کہے، ہرگز ہم سے خطاب نہ کر اس قوم کے متعلق جنہوں نے ظلم کیا ہے، انہم مغرقون، کیونکہ ان کی یہ تقدیر کہ یہ غرق کیے جائیں گے لکھی گئی ہے، آخری ہو چکی ہے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا میں ایک ایسی کشتی کا ذکر ہے جس کے متعلق دو باتیں اس کشتی کو تمام دنیا میں بننے والی کشتیوں سے نمایاں کر دیتی ہیں اور ممتاز کر دیتی ہیں۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگاہ کے سامنے، ہماری نظر کے سامنے یہ کشتی بنا۔ جس طرح مالک چیز بنتی ہوئی دیکھ رہا ہو، خصوصاً وہ چیز جو اسے بہت پیاری ہو، وہ اپنے سامنے بنوایا کرتا ہے۔ نسبتاً کم پیاری یا ایسی چیزیں جن کی اس کو خاص پرواہ نہیں ہوتی، وہ ملازموں کے سپرد بھی کر دیتا ہے، دوسروں کو بھی دیکھنے کے لیے تاکید کر دیتا ہے، لیکن خود اس کشتی کے اوپر اس چیز پر کھڑا ہوتا ہے جس چیز سے اس کو غیر معمولی پیار ہو، اور یہ پسند نہ کرے کہ اس میں ذرا سی بھی کوئی بناوٹ اس کی مرضی کے خلاف ہو جائے۔ بعض دفعہ بڑے بڑے قیمتی اوقات والے لوگ بھی بعض چیزوں کو کھڑے ہو کر مسلسل اپنے سامنے بنواتے ہیں۔ مثلا جب یہ تعلیم الاسلام کالج بنایا گیا تو چونکہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کو، اس وقت تو خلیفۃ المسیح ثالث نہیں تھے، مگر بہرحال حضرت صاحبزادہ مرزا ناصر احمد صاحب کو تعلیم سے بڑا پیار تھا اور کالج سے بہت پیار تھا، اس لیے دن رات، سردی تھی یا گرمی، موسم کیسا بھی خراب ہو، آپ تمام زائد وقت وہیں لگایا کرتے تھے۔ چھت پر کھڑے ہو کر اپنے سامنے مزدوروں کو ہدایت دیتے کہ اس طرح فلاں جگہ ڈالو، فلاں کمی پوری کرو، فلاں نقص پیدا ہو رہا ہے اس کو ٹھیک کرو۔ بڑی محنت کی ہے کالج کے اوپر۔ تو یہ ایک فطرتی تقاضا ہے، جس چیز سے انسان کو پیار ہو، جس کو اہمیت دے، اس کے اوپر مسلسل نظر رکھتا ہے۔ تو یہ ایک عجیب کشتی تھی کہ اس جیسی کشتی نہ کبھی پہلے بنی، نہ کبھی آئندہ ظاہری صورت میں بنائی گئی۔ فرمایا ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہم مسلسل نگاہ رکھیں گے اے نوح اس کشتی کے اوپر۔ وَوَحْيِنَا، اور جو تجھے ہم نے ہدایت کی ہے، جو کاریگری ہم نے تجھے سکھائی ہے، اس کے مطابق یہ کشتی بنا۔ اور وہ کاریگری حضرت نوح نے کسی اور سے تو نہیں سیکھی تھی۔ کشتی بنانا تو آپ نہیں جانتے تھے۔ ایک ایک کیل جو ٹھونکا گیا، ایک ایک میخ جو لگائی گئی، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کو اس طرح رکھو، اس طرح لگاؤ، اور مسلسل اللہ تعالیٰ کی آنکھ کے نیچے اور اللہ تعالیٰ کی وحی کتابیں وہ کشتی بنائی جا رہی تھی۔ ایک تو خیال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی عظیم الشان کشتی، ایسی مقدس کشتی کہ جو بے نظیر اور بے مثل ہو اپنی نوع میں، بعید نہیں کہ اس کا نشان آج بھی کہیں مل جائے۔ نسبتاً ادنا ادنا چیزیں بھی زمانے نے محفوظ رکھ لی ہیں، مٹی میں، مٹی کے ڈھیر میں دبی ہوئی فوسلائز شکلوں میں مختلف قوموں کی تاریخیں ملتی ہیں، اور لکڑی کے کام بھی بہت بہت پرانے ملتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ چونکہ لکڑی تھی اس لیے ضائع ہو گئی ہوگی ضرور، یہ بھی درست نہیں۔ حضرت نوح کے زمانے سے پرانے زمانوں کی لکڑی کی بنی ہوئی چیزیں بھی اب دستیاب ہو چکی ہیں۔ یہ جو خیال ہے یہ اور بھی مفکرین اور محققین کو آ چکا ہے، اور حضرت نوح کی کشتی کی تلاش مختلف جگہوں پر ہوتی رہی ہے، کوہ ارارات پر بھی اور بعض دوسری جگہوں پر بھی، اور وقتاً فوقتاً بعض ایکسپیڈیشنز، بعض مہمات کشتی کی تلاش میں بھیجی گئی ہیں۔
لیکن ان کا جغرافیہ، جن لوگوں نے یہ کشتی کو تلاش کیا، بائبل پر مبنی تھا، اور قرآن جو جغرافیہ بیان کرتا ہے وہ اس سے مختلف ہے جو بائبل بیان کرتی ہے۔ اس لیے طبی بات ہے کہ ان کی ساری کوششیں ناکام ہونی تھیں اور اب تک ناکام رہی ہیں۔ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی احمدی مہم کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ قرآن کے بیان فرمودہ نقشے اور جغرافیہ کے مطابق اس کشتی کو تلاش کرے اور یہ کشتی دستیاب ہو جائے۔ اور اگر یہ دستیاب ہو تو ایک بے نظیر کشتی ہوگی۔ لیکن یہ تو بات کی باتیں ہیں۔ میں ایک اور کشتی کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانی چاہتا ہوں۔ وہ بھی خدا کی آنکھ کے سامنے بنائی گئی، وہ بھی خدا تعالیٰ کی ہدایات کے تابع تشکیل دی گئی، اور وہ کشتی آپ ہیں، یعنی جماعت احمدیہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً بتایا کہ تو ایک کشتی تعمیر کر، اور وہ کشتی کیا ہے؟ وہی جماعت احمدیہ جس میں شامل ہونے کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ ضمانت دیتا ہے کہ تمام دنیا کی ہلاکتوں سے تم محفوظ کیے جاؤ گے۔ بس اس ظاہری لکڑی کی کشتی کی بھی بڑی قدر و قیمت ہے، اور یقیناً اس کو تلاش کرنے والے بھی بڑے خوش قسمت ہوں گے۔ لیکن بہت زیادہ قیمتی ہے وہ کشتی جو نوح کی قوم کو نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کو عطا ہوئی، جو ایک تعلیم کی شکل میں پہلے ظاہر ہوئی، اور پھر اس تعلیم نے ایک جماعت کا روپ دھار لیا، اور ایک جماعت کی شکل میں آج وہ دنیا میں موجود ہے، اور دنیا کے ہر ملک میں اس کشتی کے نمونے بن رہے ہیں۔ جتنے اعلیٰ کاریگر نے کوئی چیز بنائی ہو، اتنا ہی زیادہ ظلم ہوتا ہے اس میں دخل اندازی کرنا اور اس کی شکل کو بگاڑنا، کیونکہ ایک کامل تصویر کو اگر ایک ادنا نقاش چھیڑے گا تو وہ خوبصورتی تو پیدا نہیں کر سکے گا، اس میں تو بدصورتی پیدا کرے گا۔ ایک کامل صناع کی پیداوار میں اگر کوئی اناڑی دخل دے گا تو سوائے اس کے کہ اس کی اچھی بلی صورت کو بگاڑ دے اور کوئی نتیجہ پیدا نہیں کر سکتا۔ تو یہ کشتی یعنی جماعت احمدیہ، یہ وہ مقدس کشتی ہے جس کے خد و خال خود اللہ تعالیٰ نے اپنی آنکھوں کے سامنے اور اپنی وحی کے مطابق تشکیل دیے، کہ اس نظام کو ڈھالنے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اپنی سوچ کا اس میں کوئی بھی دخل نہیں تھا۔ کشتی نوح کے متعلق جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ بہت کھلا اور واضح فرماتا ہے کہ اس کی تمام تفاصیل ہم نے بتائیں، اپنی نگرانی کے سامنے بنوایا۔ تو اگر یہ کشتی نوح ہے، اور یقیناً کشتی نوح ہی ہے، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وہ تعلیم جس نے جماعت احمدیہ کی شکل میں تجسم اختیار کیا، تو اس کا ہر پہلو، اس کا ہر ذرہ، اس کی ہر نوک پلک اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی تابع بنی ہے۔ بس اس خوبصورت جماعت صحابہ کے خد و خال کو زندہ رکھیں اور جاری رکھیں۔ اگر تابعین نے یا تبع تابعین میں ان نقوش میں فرق ڈال دیا اور تبدیلیاں پیدا کر دیں، تو پہلے بھی جماعتیں یہ ظلم کرتی آئی ہیں، لیکن یہ بہت بڑا ظلم ہوگا کہ ایسی جماعت جس کو اللہ تعالیٰ نے کشتی نوح سے تشبیہ دی ہو اور نہایت ہی پیار کے ساتھ اس کا ذکر قرآن کریم میں محفوظ فرمایا ہو، وہ دیکھتے دیکھتے 2-3 نسلوں میں ہی اس کشتی کے نقوش بگاڑ دے۔ دوسرا پہلو اس میں یہ ہے کہ جتنے بڑے طوفان ہوں اتنی احتیاط کے ساتھ کشتیاں بنائی جاتی ہیں، اور بہت بڑے بڑے ماہر صناع اپنی ساری کوششیں اور اپنا سارا علم اس بات میں صرف کر دیتے ہیں کہ ہر قسم کے امکانی خطرے کا یہ کشتی مقابلہ کر سکے یا یہ جہاز مقابلہ کر سکے۔ چنانچہ جنگ عظیم ثانی میں بھی ایسے جہاز بنائے گئے اور بڑے بڑے دعوی بھی کیے گئے۔ مثلا انگلستان نے ایک ایسا جہاز بنایا جس کے متعلق یہ دعویٰ تھا کہ یہ ہر قسم کے امکانی خطرے کے مقابلہ کرنے کے قابل ہے، اور جب وہ سمندر میں اتارا گیا تو پہلی دفعہ ہی ایسے طوفان سے اس کا سامنا ہوا کہ وہ لوٹ کے واپس نہیں آ سکا۔
حالانکہ اس زمانے کی دنیا کی سب سے ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی اس کے پیچھے تھی، اور دنیا کے چوٹی کے جہاز بنانے والوں نے اپنی قوتیں اس پر صرف کی تھیں۔ تو انسان تو نااہل ہوتا ہے، انسان تو اپنی لا علمی کے نتیجے میں، اپنی جہالت میں بعض دفعہ دعاوی بڑے کر دیتا ہے، لیکن عملاً ان دعاوی کو سچا ثابت نہیں کر دکھاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کشتی بنائی ہو اس کے متعلق یہ وہم بھی نہیں آ سکتا کہ کوئی ایسا طوفان بھی آئے گا جو اس کشتی کو غرق کر دے۔ بس اگر آپ اس کشتی کے خد و خال کی حفاظت کریں تو یہ آپ کی ضمانت ہے۔ کتنی بڑی بڑی تحریکیں چلی ہیں آپ کو مٹانے کے لیے، اور کس طرح ان کی لہریں آپ سے ٹکرا کے پاش پاش ہو گئیں اور ان کا کوئی وجود باقی نہیں رہا، اور کس شان کے ساتھ یہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کی بنی ہوئی کشتی اسی طرح لہروں کے اوپر غلبے کے ساتھ تیرتی چلی گئی۔ بس اگر آپ نے اس میں دخل نہ دیا، اگر آپ نے اس مقدس صنع کی بنائی ہوئی ترکیبوں میں اپنے دماغ کی بےہودہ اور لغو ترکیبوں کو دخل نہ دینے دیا، اگر آپ نے بڑی حفاظت اور پیار کے ساتھ اور جانسوزی کے ساتھ اس کے ادنا سے ادنا نقش کی حفاظت کی، تو یہ چند معمولی تحریکیں کیا چیز ہیں؟ اگر وہ طوفان بھی اٹھے جسے عالمی طوفان نوح سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، اگر ایسی لہریں بھی بلند ہوں جو پہاڑوں کو غرق کر دیں اور دنیا کی بڑی بڑی قوموں کو تباہ کر دیں، میں آپ کو قرآن کریم کی تعلیم کی روح سے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الہام کی روشنی میں خوشخبری دیتا ہوں کہ یہ کشتی وہ کشتی ہے جس کا دنیا کا کوئی طوفان کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ یہ لازماً غالب آئے گی اور پہاڑوں کی بلندیوں پہ بلند ہوگی، طوفان تھمیں گے تو یہ نیچے اترے گی، لیکن طوفان ایسا کوئی نہیں جو اس کشتی کو ڈبونے کے لیے پیدا کیا گیا۔ لیکن شرط وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی بنائی ہوئی کشتی ہے، اسے انسانی ہاتھوں سے ناپاک اور گندا نہ کریں۔ دوسرا پہلو اس آیت کا جو خاص طور پر توجہ کا مستحق ہے وہ ہے وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ دوسری جگہ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو منع نہیں فرمایا قوم کے لیے دعا کرنے سے، حضرت ابراہیم کو بھی منع نہیں فرمایا، حضرت لوط کو بھی منع نہیں فرمایا، یعنی دعا کرنے کے بعد یہ تو کہا کہ چھوڑ دو اب اس بات کو، لیکن یہ اور طرح کا منع کرنا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہم تمہیں خبر تو دے رہے ہیں لیکن دعا کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ حضرت ابراہیم کے متعلق تو یہاں تک فرمایا یجادلنا فی قوم لوط، جھگڑا کر رہا تھا ہمارے سے۔ اب یہ جھگڑا بڑے پیار کا اظہار ہے، یہ تو مراد نہیں تھی کہ نعوذ باللہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہو چکا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا اور پھر اصرار کر رہے ہوتے۔ صاف پتہ چلا ہے کہ اشارتاً یا کنایتاً بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع نہیں فرمایا تھا، ورنہ ابراہیم کا وہ مقام تھا کہ ناممکن تھا کہ خدا کی طرف سے اشارہ پانے کے بعد پھر وہ کسی قسم کی گفتگو فرماتے۔ تو یجادلونا کا موقع دینا اللہ تعالیٰ کا اور محبت اور پیار کے ساتھ، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ خوب زور لگایا حضرت ابراہیم نے اور اللہ تعالیٰ نے لگانے دیا، یہ دلیلیں بھی نکالو وہ دلیلیں بھی نکالو، اپنی طرف سے جو بھی تمہارے ذہن میں جواز بن سکتا ہے اس قوم کو بچانے کا پیش کر دو، اور ہم تمہیں بتاتے چلے جائیں گے کہ یہ جواز بھی درست نہیں اور وہ جواز بھی درست نہیں اور وہ بھی درست نہیں اور وہ بھی درست نہیں۔ ایک بھی وجہ جواز ہوتی اس قوم کو بچانے کی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم بچا لیتے، اور پھر منع کس طرح پیار سے فرماتا ہے یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک، کہ اے ابراہیم اب بس کر، جانے بھی دے، چھوڑ اس قصے کو، اللہ کا حکم تو آ بھی چکا ہے، جس کو ٹالنے کی تو کوشش کر رہا ہے وہ تو سر پر آ کھڑا ہے، اب دیر ہو چکی ہے، اب وقت بھی نہیں رہا، اگر ہم تیری بات ماننا بھی چاہیں تو ہماری تقدیر تو ظاہر ہو گئی۔ کیسا عظیم الشان
پیار کا اظہار ہے ابراہیم علیہ السلام سے، اور ان کی دعاؤں کو رد بھی کتنے پیار سے کیا ہے. اور انہ لأواہ منیب، ساتھ ہی بڑے اس کے دل کی تعریف بھی کر دی، بڑی ہی دل جوئی فرمائی ہے حضرت ابراہیم کی. اس کے بالکل برعکس حضرت نوح کو اجازت ہی نہیں ملتی کہ وہ اپنی قوم کے متعلق کوئی ذکر بھی کر سکیں. کیا اس میں حکمت تھی؟ اس میں اگر آپ غور کریں تو ایک بہت ہی گہرا، بہت ہی عظیم الشان سبق ہے. ایک ایسا سبق ہے جو انسانیت کے مقام کو بہت بلند اور عرفہ کر دیتا ہے. حضرت ابراہیم جس قوم کے لیے دعا کر رہے تھے، اس قوم کا حضرت ابراہیم کے ساتھ کوئی بھی رشتہ نہیں تھا. آپ کی اولاد میں سے کوئی ایک شخص بھی اس قوم میں شامل نہیں تھا جس قوم کے لیے آپ بے قرار تھے، اس کو بچانے کے لیے آپ ترساں اور لرزاں تھے اور عاجزانہ دعائیں کر رہے تھے. لیکن حضرت نوح نے جس قوم کے لیے دعا کرنی تھی، اس میں ان کا بیٹے نے شامل ہونا تھا. چنانچہ اس لطیف بات میں یہ بھی ایک انذار کا پہلو تھا کہ نوح کو اس لیے منع کیا جا رہا ہے کہ انبیاء کی شان کے خلاف ہے کہ ان کے ترحم میں ادنا سی نفس کی ملونی بھی شامل ہو جائے. دشمنوں کے لیے دعائیں کرنے کی اجازت دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن اپنا بیٹا شامل ہو گیا ہے اس لیے فرمایا کہ نہیں، اب تیرا وہ مقام نہیں رہا. اب اگر تو دعا کرے گا تو ہو سکتا ہے کہنے والا یہ کہے اور سوچنے والا آئندہ یہ سوچے کہ نوح نے اس لیے دعا کی تھی کہ اس کا بیٹا بھی شامل تھا. لیکن اللہ فرماتا ہے میں تجھ پہ یہ داغ نہیں لگنے دینا چاہتا. تمام انبیاء کو اجازت دوں گا لیکن تجھے اجازت نہیں دوں گا، کیونکہ تیرے اپنے خون کا بھی اس میں حصہ شامل ہو گیا ہے ان لوگوں میں جن پر عذاب آنے والا ہے. چنانچہ حضرت نوح کو منع فرمانا بیانی اسی لیے تھا، اس کو اللہ تعالیٰ خود کھول دیتا ہے. حضرت نوح کو اللہ تعالیٰ کا منع فرمانا جس غرض سے تھا اس کو کھولتے ہوئے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَقَالَ ارْكُبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ
قال یا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غیر صالح فلا تسألنی ما ليس لك به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت نوح نے یہ کہا کہ اس پر سوار ہو جاؤ، یا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا حضرت نوح کو کہ اس پر سوار ہو جاؤ، اس کشتی پر، بسم اللہ مجرہا و مرساہا، یہ کہتے ہوئے کہ اللہ ہی کے سپرد ہے، اسی کے نام کے ساتھ ہے اس کا جاری ہونا اور اس کا بلند ہونا۔ ان ربی لغفور الرحیم، میرا رب تو بہت ہی بخشش کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور یہ ایسی کشتی تھی کہ پہاڑوں کی طرح بلند، موجوں پر بھی وہ سوار تھی، اور وہ موجیں اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی تھی۔ لیکن اچانک نوح نے کیا دیکھا کہ اس کا بیٹا ایک ایسی جگہ کھڑا ہے جہاں قریب تھا کہ موجیں اس کو جا لیتی۔ تو نوح نے اسے دیکھ کر بے قراری سے یہ آواز دی کہ اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں سے نہ ہو۔ نوح کے بیٹے نے جواب دیا کہ میں تو پہاڑ پہ پناہ لے لوں گا۔ یہ طوفان کیا چیز ہے؟ ایک سے دوسرا بلند پہاڑ میرے سامنے ہے، یوں یوں موجیں چڑھتی چلی جائیں گی، میں بھی اور بلند تر ہوتا چلا جاؤں گا۔ معلوم ہوتا ہے علاقہ تھا جس کے ارد گرد پہاڑ بھی تھے اور ایک کے بعد دوسری بلند چوٹی تھی۔ پہلے نسبتاً نچلی جگہ پہ تھے جب یہ واقعہ ہوا، لیکن جب حضرت نوح نے اس بیٹے کو پکارا تو اس نے جواب دیا کہ یہاں تو پہاڑوں کا سلسلہ ہے، میں ایک کے بعد دوسرے پہاڑ کی طرف رجوع کرتا چلا جاؤں گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ حضرت نوح نے جواب دیا کہ اے میرے بیٹے، آج اللہ کے حکم سے کوئی پناہ نہیں، اگر ہے تو اس کشتی میں ہے، اس کے سوا آج روئے زمین پر کوئی جگہ نہیں جو کسی انسان کو خدا کے فیصلے سے بچا سکے۔ اور ابھی یہ جواب دے ہی رہے تھے، حال بینہم الموج فکان من المغرقین، کہ ایک ایسی موج اٹھی جس نے اس بیٹے کو نظر سے غائب کر دیا، اور پھر اس کو دوبارہ نہیں دیکھا گیا کیونکہ وہ مغرقین میں سے ہو گیا۔ یہ وہ واقعہ ہونے والا تھا جس کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے خطاب کرنے سے منع فرما دیا، اور اس کے بعد خدا تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اس وقت تک حضرت نوح نے کلام نہیں کیا جب تک کہ یہ سارا طوفان گزر نہیں گیا۔ بعض لوگ غلطی سے یہ سمجھتے ہیں کہ ادھر یہ واقعہ ہوا، ادھر حضرت نوح نے کہنا شروع کر دیا کہ اے خدا تو نے تو اس کو مار دیا، یہ تو میرا بیٹا تھا۔ ہرگز ایسی بات نہیں۔ قیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ پھر خدا نے حکم دیا آسمان کو کہ وہ تھم جا، زمین کو فرمایا کہ وہ اپنا پانی چوس جائے، پھر وہ پانی نیچے ہوا، اور نیچے ہونے کے بعد پھر پہاڑ کی چوٹی پر وہ کشتی لگی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ سارے عرصے میں حضرت نوح کو دکھ ضرور تھا بیٹے کے مرنے کا، اور دکھ اس کے مرنے کا اتنا نہیں جتنا اس تعجب کی بنا پر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا تھا کہ تیرے اہل کو میں نجات بخشوں گا، پھر یہ کیا واقعہ ہو گیا؟ یعنی یہ دکھ نہیں تھا دراصل کہ میرا بیٹا کیوں ہلاک ہوا، یہ دکھ تھا کہ میری پیشگوئی کیوں پوری نہیں ہوئی، خدا کا کلام جو مجھ سے تھا میں نے اس کو سمجھنے میں غلطی کی ہے، یہ کیا واقعہ ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو واضح خبر دی تھی کہ تیری اولاد کو میں بچاؤں گا، اور وہ میری اولاد تھی، اور پھر وہ نظروں کے سامنے دیکھتے دیکھتے ہلاک ہو گیا۔ تب اس حضرت نوح نے عرض کیا جب یہ سارا معاملہ گزر گیا تھا، ورنہ اس وقت تو انبیاء کی شان کے خلاف ہے کہ ادنا سا بھی اشارتاً یا کنایتاً بھی ایسا کلام منہ پر لائیں جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے کلام پر کسی معنی میں بھی کوئی حرف آئے۔ اور جب پوچھا ہے تو یہ نہیں پوچھا کہ میرا بیٹا کیوں مرا ہے،
اس کو زندہ رہنا چاہیے تھا. یہ عرض کی کہ اے خدا وہ تو میری اولاد تھی، تو یہ کہتا ہوں کہ تیرا وعدہ سچا ہے. پھر یہ مہمہ کیا ہو گیا کہ تیرا وعدہ بھی سچا ہے اور میرا بیٹا بھی ہے، اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا واقعہ ہوا ہے. اس لیے اس طرز بیان میں کوئی گستاخی نہیں ہے، بڑے ہی عاجزی کا اظہار ہے، اپنی ناسمجھی کا، اپنی کم عقلی کا کہہ دیجئے کہ میری انسانی عقل، میری بشری نظر و فکر اس مہمے کو حل نہیں کر سکتے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ مہمہ کھولا اور فرمایا یا نوح انہ لیس من ہالک انہ عمل غیر صالح، کہ اے نوح وہ تیرا بیٹا کس طرح ہو گیا؟ تیرے اہل بیت میں سے وہ نہیں تھا، اس لیے کہ اس کے عمل گندے تھے. چنانچہ ہمیشہ کے لیے اہل بیت کے لفظ کی تعریف فرما دی. فرمایا کہ کوئی ظاہری رشتہ اور کوئی ظاہری خون کا تعلق کسی کو نہیں بچا سکے گا، ادنا لوگوں کو بھی نہیں بچا سکے گا، کیونکہ زیادہ سے زیادہ اظہار محبت اور پیار اللہ تعالیٰ نبی سے کر سکتا ہے. بس نبی کا ظاہری خون بھی اس کی ایسی اولاد کو نہیں بچا سکا جس نے اس خون کی قدر نہیں کی اور اس کے پیغام کی حفاظت نہیں کی اور اپنے اعمال صالحہ میں نبی کے اعمال صالحہ کو جاری نہیں کیا. اس لیے روحانی طور پر جو کاٹا گیا وہ جسمانی طور پر بھی کاٹا گیا. یہ ایک دوسرا سبق ہے جس کی طرف میں جماعت کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ کشتی نوح میں حفاظت کی خوشخبری تو ضرور ہے اہل خاندان کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی جو خاندان سے ظاہری تعلق نہیں رکھتے لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کر کے اس کشتی میں سوار ہو گئے. لیکن یہ ضمانت اسی وقت تک ہے جب تک اعمال صالح موجود رہیں گے. جب بھی اعمال صالحہ میں کمزوری واقع ہوئی تو وہ خدا جس نے نوح کے بیٹے کو ہلاکت سے نہیں بچایا وہ آئندہ بھی کبھی نہیں بچائے گا، ورنہ ہمیشہ کے لیے وہ خدا منصف سمجھا جائے گا. یہ ممکن نہیں ہے کہ نوح کے زمانے میں تو اس نے نبی کے ظاہری بیٹے کو بچانے سے انکار کر دیا، لیکن بعد کے کسی زمانے میں ظاہری اولاد کی قدر کرتے ہوئے اس لیے کہ کسی پیارے کی اولاد ہے اس کو بچا لے. کیا قیامت کے دن پھر نوح یہ سوال نہیں کر سکے گا کہ اے خدا مجھے بھی تو نے ہی نبی بنایا تھا، مجھ سے بھی تو نے ہی پیار کا اظہار کیا تھا، اور ایسا پیار کہ میری خاطر ساری دنیا کو ہلاک کر دی اور پرواہ نہیں کی، تو میرے بیٹے کو کیوں معاف نہیں کیا جبکہ بعد میں آنے والوں کے بیٹوں کو معاف کیا گیا؟ یہ واقعہ نہیں ہو سکتا. یہ ایسا الزام ہے اللہ تعالیٰ کے انصاف پر جو کبھی نہیں لگایا جا سکتا. اس لیے جہاں امن کا مقام ہے وہاں خوف کا بھی مقام ہے. جہاں خوشخبری سے ہمارے دل بلیوں اچھل رہے ہیں کہ تمام دنیا کی طوفان مل کے بھی ہمیں ہلاک نہیں کر سکیں گے، وہاں یہ خوف بھی دامنگیر رہنا چاہیے اور تقویٰ کے ساتھ استغفار کرتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے کہ خدا نہ کرے ہم میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں جو بظاہر اس کشتی میں سوار ہوں لیکن حقیقت میں اس کشتی سے ان کا کوئی تعلق نہ ہو. بظاہر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل ہوں اور جماعت کی طرف منسوب ہو رہے ہوں، لیکن جب طوفان آئیں تو ان کو الگ کر دیں اور کھوٹے اور کھرے میں ایسی تمیز کی جائے کہ اس وقت معلوم ہو کہ کون احمدی تھا اور کون احمدی نہیں تھا. خدا ایسا وقت نہ لائے کہ ہم میں سے کچھ، ہمارے پیاروں میں سے کچھ، ہمارے قریبیوں میں سے کچھ ایسے طوفان کے وقت میں غرق کیے جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ کامل وفا کے ساتھ، پوری احتیاط کے ساتھ، پورے تقویٰ کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ، حق کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اس کشتی کی حفاظت کرتے چلے جائیں جو کشتی تمام دنیا کو بچانے کے لیے آج پیدا کی گئی ہے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له
ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر